کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈھیر درود پڑھنا اے حضور سائیں دی محبت دی دلیل ہے۔ سمجھ آندی پئی بے؟ توجہ میرے دل رکھو، نمازی کہنے ڈھیر ہوں گے، مساجد دیکھو، مسجداں تواڑیاں آباد، تواڑے کنوں تبلیغی جماعت پھرن والی، ہر مسجد دے وچ تبلیغی جماعت درس دیندی بیٹھی وے، اگر او آپ نہیں تو فضائل اعمال پڑھی ویندی پئی وے، فضائل اعمال دا ہر صفحہ درود شریف کی کثرت نال پڑھی وے، پڑھن والا بھی پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنن والا بھی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نمازی بھی ساڑھے ڈھیر، اور ہر نماز دے وچ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اور مدرسے بھی ساڑھے ڈھیر، اتنے علماء فارغ تھینے پہ بھی وان اکوڑا خطک تقریباً 1500 کنو ڈھیر طالب علم ایک کتاب پڑھتے بیٹھے بھی، ہر روایت تے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استاد بھی پڑھتا بیٹھے، شاگرد بھی پڑھتے بیٹھے، واندار لوم کراچی 500 دے لگ بھگ طالب ای سال فارغ تھی میں پہنی بلوری ٹون 500 دے لگ بھگ وان کے پورے ملک وچ دیکھ علماء حدیث تے طالب پھر دیوبند دہلی ہر روایت تے پڑھتے بیٹھے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھ دیوبند دی عوام بھی درود پھیر پڑھتی ہے، دیوبند دا مولوی بھی درود پھیر، بے شک بے شک بے شک درود والے لوگ ہیں، بے شک الحمدللہ ان دیتے سب کو فخر ہے، بے شک اور اور کثرت کی کرو، جتنا تھی سکے کثرت کرو، بے شک۔ لیکن ایک گال یاد رکھا ہے، اے ہیوے انفرادی کام، اجتماعی نہ بنا کھنائے، کلے ہاں کلے ہاں، ساڑھی آدم پشتو زبان ہے اخبال اپنا اپنا ہی میں، اجتماعی مت بڑھاؤ۔ خیر میں عرض پیا کرنا میرے دوستو، اساں درود شریف دے نال پیار کرنے والے لوگ، اساں کو درود دے نال محبت ہے، اساں درود پڑھتے بھی ہیں، لیکن ایک گال بھائی یاد رکھا ہے، ایک گال ذہن دے وچ پاتی بنائے، ایک بندہ درود پڑھتا کھڑا ہے زور دے نال، ایک بندہ درود پڑھتا کھڑا ہے ہولو، ایک ایمیں کھڑے جناب سارے اٹھی تھے، آدن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، بچنا لاکھوں سلام کرن نال گال نہیں بندی، اللہم صلی علی پڑھن نال گال بندی ہے، اور میں نے گال توجہ نال سنا ہے، سب تو بڑی عبادت تے اہم عبادت تے اعلیٰ عبادت اللہ نے نماز کو بنایا ہی بے، نماز کو دیکھو اللہ کریم حکم دیتا نماز دے وچ درود شریف پڑھن دا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دکھایا کیویں، سرکار نے امت کو سمجھایا، التحیات دے وچ قوم پڑھ کے پڑھتی بیٹھی ہے، ادب دے نال نگاہ بھی جھکی ہوئی ہے، ول آدھی بیٹھی اللہم صلی علی، اللہ تو درود بھیج جا، ول دیکھو آہستہ زبان دے وچ پڑھتی بیٹھی ہے، اللہ کریم کو سب تو زیادہ بہتر طریقہ ای ہو، اللہ کریم نے انسانیت کو دیتا ہے، اگر ای کرو ڈھیر کوئی اللہ کو محبوب طریقہ ہوئے ہاں، اللہ او امت کو دسے ہاں پاک نبی دی کہ تسا ایمیں کر کے پڑھو، معلوم تھیا درود دا ادب ہے، بہ کے پڑھ، درود دا ادب ہے، ادب نال بہ کے پڑھ، درود دا ادب ہے، اس کو آہستہ زبان نال پڑھ، درود دا ادب ہے، اللہم صلی علی والا درود پڑھ، دیوبند والا سمجھیندہ ہے، جیرے ویلے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ تے حاضری ہوئے، وال بندہ توفہ اپنے ہاتھ نال پیش کرندہ ہے، میں ہون بھی منیدہ اللہ تے کو کھین ونجے، ون کے سرکار تے روزے تے ادب نال کھڑے تھی کے پڑھ، توفہ اپنے ہاتھ نال پیش کر، اور جیرے ویلے پاکستان دے وچ ہوئے، پر سرکار دی ذات تے اللہم صلی علی آہ کے درود پڑھ، تو ساکھ سمالی صاحب کہنے کروں کہنا طریقہ ہے، میں یہاں اٹھا کا کتاب و شفا قاضی ایاس دی، اور لکھتے رہنے وچ صحابہ دا طریقہ ہے، کانو یقولون فی تحیت الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جیرے ویلے صحابہ حضور دی خدمت حاضر تھی میں نا، آدھیان الصلاة
والسلام علیک یا رسول اللہ تے بل اے بھی طریقہ میاں کتابہ چ کھڑائے بھی تاریخ دی کتابہ دیکھ فضائل اعمال کو دیکھ کر صحابی باہر دے ملک دے وچ شہید تھینا پہ آخری خواہش پوری پیا کرے دے اللہ میں نے کبھی کوئی بندہ موجود نہیں یعنی ہاتھ میں اپنا سلام پاک نبی تک پہنچاوا میرا سلام تو اپنا چا صحابی نے عقیدت نظریہ سمجھا دیتا اور نبوت قدمت بنیے آپ پیش کر دور ہو میں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ایک دلیل پیش چکا سبحان اللہ کہ صحابی کہے پے ملک دے وچ بہ کے جھوم جھوم کے پردہ کھڑو ہوئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کوئی چاہ حدیث یاد رکھا ہے میں ایک جات تقریر کرن گیا ہوں لوگا میں دسیا والی صاحب کہا آئی دے وہ ایک بئی گال سا کو دسا گیا تو ستا نیوے پڑھ دے تو اڈے کنو تب پتھری چنگن درختی چنگن ترمذی یہ روایت کھڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویلے گزر دیان پتھر بھی آدیان الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ درخت بھی آدیان الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ لے ویلے ترمذی دیکھی سے او دے وچ الصلاۃ دا تذکرہ دا ہائی کہنا مولوی صاحب جھوٹ بول کے اپنا کام سیدھا کرنا چاہتا ہے لیکن اے جملہ کھڑا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ میں تسا خودی علی حضرات کو دعوت فکر لینا چاہتا تسا سارے سمجھدار تے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہی بے اے پتھر یا درخت او ویلے پردے کھڑے ہی بے جیرے ویلے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا قریب تو گزر ہوئے اتنی گال تا پتھرہ کو بھی سمجھ ہی بے درخت بھی جان دن اے اتھا وانی کے پڑھ رہے کتنا سرکار سے قدم چھو بڑھائے آہا میں پوری دنیا بریلویت کو اعلان کر کے چیلنج کرے سا ایک روایت کھن کیا پھر نہیں ایک روایت حدیث دی کتاب ایچو لکھا میرے پاک نبی مدینہ تشریف فرما ہومن تے پتھر طائف دے وچ پتھر مکہ دے وچ یا سرکار طائف تشریف فرما ہومن درخت مدینہ دے اندر یا کسی اور شہر دے اندر جھوم جھوم کے پردے کھڑے ہومن الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں کیا گال سوا میاں اتنی گال ترب پاک نبی دی برکت نال درخت کو بھی سمجھا دیتی ہے پتھرہ کو بھی سمجھا دیتی ہے یہ ویلے سرکار دے قدمچ ہوئے او ویلے پڑھی یا رسول اللہ یہ ویلے دور ہوئے مت پڑھی پیا لیکن آج تک کو سمجھ نہ آئی گال تیرے دین دے بچ گال نہ پڑھی آہاں مسئلہ سمجھ اے پتھر کو اپنی عقل تے دانست واسطے دلیل بنا اے اپنی سمجھ کسے پتھر کرو دلیل سمجھتے پچ کہ میاں اے او ویلے پڑھنا جیلے سرکار سے قدمچ بے شک بے شک کو سمجھنا یہ پتھر سمجھی بھی ہے واہ جی واہ درخت کچھ پتہ لگ گیا ہے یہ کو نہیں پتہ پہ لگ رہا کی میں پتہ لگ گیا اللہ اکبر کبیرہ میں سرکار دا نوکر ادب احترام کرنا ایمان سمجھتا حضور سائنی ادنا بے ادبی کرنا بھی جرم سمجھتا میرے اکابر نے کتابہ نے وچ گال لکھی ہوئے المحند المفند دیکھنو ساڑا عقیدہ آج بھی کتابہ نے وچ لکھا کھڑے ہوئے موجود ہوئے اور عرب و عجم دے علماء نے تصدیق کی تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا جسد عالی تا بلند والا ہے جیرے خاک دے ذرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کفن مبارک دے نال مس تھیندے پہن خدا دی قسم چاہ کے آدھے ہیں عرش معلہ کنو بھی ٹھیر آلہ کعبۃ اللہ کنو بھی ٹھیر آلہ حجر اسود کنو بھی ٹھیر آلہ خدا دی ساری کائنات کنو فتر کیوں ایدی دلیل بھی سمجھتا بنی میڈا بھیرا ایدے اتے اجماع امت ہی بھی بعض لوگ ایوے للو پنجو بدن آدن کیری دلیل ہی بھی وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولَ دلیل پیا پڑتا وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ فَسَاءَتْ مَصِيرًا قاضی ایاز نے اس تے اجماع نقل کیتا ہے علامہ باجی نے اس تے اجماع نقل کیتا ہے ابن عقیل حنبلی نے اجماع نقل کیتا ہے اس سارے پرانے لوگ ہم 800 سال تک اس اجماع
دا کوئی منکر ناوے اے دلیل ہوئی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود دا ساری کائنات تو آلہ جیرے خاک دے سر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسد مطہر آپ دے کفن مبارک دے نال لگے کھڑن اللہ دے ہاں انہا دا مقام بھی عرش تو دھیر آلہ ہی بے ایک دلیل عقلی بھی یاد رکھی اللہ کریم دی رحمت وسطی پہ ہی بھی ساری کائنات پہ سب تو دھیر رحمت آمنہ دے لال دے وجود دے آندھی پہ ہی یار جیرے بیلے ساری کائنات تو دھیر رحمت آمنہ دے لال دے وجود دے آوے تے بل او مٹی تے بھی تا آسینا جیرے سرات سرکار دے کفر مبارک دے نال لگے ہون دیوبند دا عقیدہ اور اس دے امت دا اجماع اگر بات دے بچ کوئی بندہ کھڑا تھی بنجے او دے نال اجماع آج کوئی فرق نہیں میں پہندا اجتماع اپنی مضبوطی دے نال موجود ہوئی اے دلیل ہوئی اسادہ عقیدہ بالکل دلائل دے نال ثابت ہے میں عرض پیا کرنا دیوبند والا اے عقیدہ سمجھتا ہے یہ ذرات حضور تے کفن مبارک دے نال لگے کھڑن اللہ دے عرش تو اٹھے بے شک بے شک حضور دی عزت ادب احترام دی ذرہ برابر بھی کمی کرنا اسا اس نو جرم سمجھ دے ہیں اسا انو عاقبت دا نقصان تے خسران سمجھ دے ہیں لیکن ایدہ یہ نہیں مطلب کہ جیری دے اللہ کے چمی چٹی شروع چکروں بچلو اے ٹھیک ہے دے اوہ ٹھیک ہے دے اوہ ٹھیک ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسا کو صاف دین دے کے گئے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسا کو شریعت سمجھائیے آپ نے شریعت کا راستہ پورا پورا دیتا ہے اسا کو شریعت کو سمجھ کے چل میڈا پھرا چنگیاں تے بہترین سمجھ کے لوگن یا گالی اختیار نہ کری پیا علماء نے لکھے کلو بدعت علیہا بہجت وزینت ہر بدعت تے خوبصورتی ہوتی ہوئے ہر بدعت تے بہترین جناب جی لش پش ہوتی ہوئے ہر بدعت بڑی سونی نظر دی ہوئے چنگی لگ دی ہوئے لیکن یاد رکھی میڈا پھرا کہندی نظر دے وچ آمنہ دے لال دی سنت کھڑی ہوئی ساری کائنات دیا خوبیاں تے بہتریاں ساری کائنات دیا خیرات تے چنگیاں چھوڑ سکتا ہے سرکار دے عمل کنی میں چھوڑ سکتا ڈیڈی میڈی نظر مغالتا کھا ونجے ساکو او سونا لکڑ پائے ونجے ٹھیک ہے کھا سکتی بھی مغالتا لیکن ایک گل یاد رکھی جیرا عمل آمنہ دے لال دہاوی جیرا پاک نبی دے صحابہ دہاوی جیرا پاک نبی دی شریعت دہاوی کامیابی اندے تے ملنی ہوئی نجات اندے تے ملنی ہوئی ایک گال بھائی دسی بنیا تسا لوگ دکانہ کو تالا لان دے ہوئے گھرہ کو تالا لان دے ہوئے اور ون کے چابی نال تالا کھولن دی کوشش کرائے چابی کو دیکھو ترے دندانے والی چابی ہے میں اکثر ان کو چار لاؤ چار دندانے والی چابی پانچ دندانے والی چابی چھ دندانے والی چابی تو ساتھ والی صاحبہ نہ چھ نال کھلسی نہ پانچ نال کھلسی نہ چار نال کھلسی اگر ترے دندانے بھی چابی دے اوے نہ ہو من جی میں اصلی چابی دے ہانی تالا نہیں کھل سکتا بلگال پکا کے ون میں نہ پھرا اگر جنت دا تالا کھوٹا چاہ دئی تو پاک نبی دی سنت علی چابی پوری لاوی اگر عمل کو بتا کے کرے سے رب محمد دی قسمی بھی جنت دا تالا نہیں کھل سکتا دنیا دے کہیں ڈاکٹر تے طبیب دی مخالفت کرنا جرم سمجھتا ہی بھی اگر وہ آکے اے خوراک کھینوانی ایڈا چھاتی تے سینہ چکڑیا کھڑے اے 1 گرام دے کیپسول تو ون کے کیلا مارکس دی گولی ون کے تو روز کھاوڑی ہے تے وال کو کھول بے سے ڈاڈی ہاڑے ٹھیک تھی وے سے دوبارہ آکے چیک کرامی بندہ سوچن پہ گیا گھر آیا زال نال مشورہ کیتا زال کیا مویا تیرے بھتریجے دی ڈوڈی ہاڑے تو بعد شادی ہے تو ہی میں کھکدارا سے تے کو کون بان دے سکتا ہر پاسے تک کرونا تھیا کھڑے وال کیا کرا انہوں آگے رشتہ دار ہاں سائیں انہوں آگے جی ڈار دیہاڑے دوائی اللہ دبانا ترائے دیہاڑے تو بعد فلانے رشتہ دار دی شادی ہے اتھا کورما ہو سی اتھا کسٹر ہو سی اتھا مچھلی روسٹ ہو سی اتھا جناب کی پٹیرے بھرنے ہوئے ہو سن اتھا حلوات گجریلا ہو سی اتھے فلانی شاید تو جو یہ دوا کھا دے رہا سے بلو کی میں کھا سے سادہ مشورہ مانا ہاں والنسو کیا کرا ایک گولی کھا صبح 9 بجے ٹھیک ہے دوجی 1 بجے کھا کی نہیں
تریجی میں کری ول اثر پڑھ کے ول کھا گیمی چلو چوتھی میں کریں جو 5 تے ول 9 بجے چکھامی تے 5ویں رات کو 12 بجے کھا کے سو پومی تو دہاڑے کھا ول ٹھیک تھی ویسے ول شادیاں تے ول قورمے تے ول کسٹر تے ول حلوہ تے ول بریانی تے ول مچھیاں تے ول جناب جی چھوٹا گوشت تے ول مرغے تے ول جناب جی زردے تے پلا تے سارے بہترین نظام بن ویسری میں تواڈے کنوں پوچھنا یہ بندہ ٹھیک تھی ویسی نہیں کیوں ٹھیک تا تھی ویسی تو ساتھ سو لیکن ساتھ قبرستان رابطہ کرنا پوسیبل دی قبر ٹھیک کرنا اگر کوئی بندہ دنیا دے ڈاکٹر دی مخالفت کرے او تباہ تھی ونجے زندگی ختم تھی ونجے موت آلہ مسئلہ ان کو پائے ونجے میڈا بھیرا اگر دنیا دے طبیب دی مخالفت کرنے والا اپنی دنیا خراب کرے دہی بھی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب بن کے آئے ہی بھی جتنی غذا جتنی دوا جتنی شریعت دی گال میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسیے اودے کنو کوئی چھوٹا جیا عملی فدامن دی کوشش نہ کری پیا ورنہ آخرت دی زندگی تباہ تھی ویسیا حدیث دیا کتابہ چاہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمیندہ ہی بھی فائن کے چاہ ابو داؤد کو دیکھ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمیندہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم لوگو حضور دی سنت چھوڑ دے سو گمراہ تھی ویسو سنت زندگی کو مت چھڑائے پائے باویں لوگ لش پش کر کے رسم تے رواج تے بدعت تے خرافات کو کتی کھڑے ہوئے نام ایڈا پھرانا پاک نبی دا عمل ہر حال جتے کو میں کو چنگا لگے جتنا عمل سونے نبی بھی تحاوی اندے جو بدامن دی کوشش مت کری پیا باویں درود ہوئے باویں سلام ہوئے باویں نماز ہوئے باویں کلمہ ہوئے باویں ذکر ہوئے باویں کوئی اور شاہی ہوئے چنگی سمجھ کے کتائی شروع مت کری پیا حضور دے طریقے کو نہ چھوڑی انشاءاللہ جنت تری منزلی انشاءاللہ